اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک تو افضل محل کی مجلس کے فوراً بعد ایک مجلس ایک عشرہ مجالس جس کو میرے چھوٹے بھائی مولانا مرتضیٰ ناصر سعید خطاب کر رہے ہیں، یہیں حسینیہ افسر جہاں میں افضل محل کی مجلس سے متصل ہوتا ہے اور آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اس کے علاوہ کربلا شاہ نصیر الدین حیدر میں آج 5ویں محرم کو گہرارِ جناب علی اصغر برآمد ہوگا اور مجلس اعظم منعقد ہوگی جس کو مرتضیٰ ناصر سعید خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس اعضاء افسر محل کی مجلس کے فوراً بعد منعقد ہوگی. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. شام غریبہ کی مجلس جو ٹی وی پہ آتی ہے، کیونکہ خبر پہلے سے مل گئی ہے اس لیے اعلان کیے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ 10:30 بجے شام غریبہ کی مجلس نیشنل پروگرام میں ڈی ڈی اردو پر، ڈی ڈی بھارتی میں اور ڈی ڈی یو پی سے چاروں چینلوں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے میں ٹیلی کاسٹ ہوگی. آپ حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات کا ہدیہ پیش کریں. آج کچھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بیٹری کی چارجنگ کم ہے، یعنی کچھ ایسا میں شروع سے محسوس کر رہا ہوں، تو ذرا اب ایک محرم میں دیکھیے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اس حال کی میں بتا رہا ہوں، ایسے بے حال تو بہت ملاقات ہوتی ہے، تو ذرا آپ لوگ آگے آئیے، کیونکہ وہ بلا فصل جب تک کہ گفتگو نہ ہو تب تک کہ وہ لطف و کیف پیدا نہیں ہوتا. تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. ایک صلوات عنایت کریں محمد مولانا آگے تو اوپر آ جائیں. ایک صلوات عنایت کریں محمد. دیکھیے ایک طالب علم کے لیے بڑی بات ہوتی ہے جب علماء مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم جیسوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرش اعضاء پہ بیٹھ جانا یہ ہر ایک کی عزت میں اضافہ ہے. اور قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا اور آل عمران کو مصطفیٰ کیا عالمین میں. اور اس کے ذیل میں جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اپنے محدود علم کے تحت کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کل تک یہ گفتگو تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اس لیے کہ فرعون باغی ہو گیا ہے. اب غور فرما رہے، اللہ جب چن رہا ہے کسی کو تو کس انداز سے چن رہا ہے؟ شورا نہیں ہوتا ہے، رائے نہیں لی جا رہی ہے، مشورے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ خدا نے ارادہ اول تخلیق کے تحت محمد کو خلق کیا
اور اس کے بعد اس نور کو 14 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ اس کا کرم کوئی علی کہلایا، کوئی حسن کہلایا، کوئی حسین کہلایا، یہ تو ہم نے ان کو ان ناموں سے پہچنوایا کیونکہ اس نے ان ناموں سے پہچنوایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول پر وحی کی جا رہی ہے، رسول پر وحی کی جا رہی ہے، اور اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں دیکھیے 2 نبی آپ کو نظر آئیں گے، جب آپ امت کا نبی دیکھیں گے اور قرآن کا نبی دیکھیں گے۔ تو امت نے جس نبی کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ وہ ایسا تھا کہ وہ فرشتے کو دیکھ کے ڈر گیا، اور ایک مرتبہ رسول فرشتے کو دیکھ کے ڈرے گھبرائے، اور معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اس منزل پہ آئے کہ امت نے لکھا کہ نبی کے سینے میں معاذ اللہ نقطہ کفر تھا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ پروردگار میرے سینے کی شرح کر دے، تو کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول سے وہ خاص محبت ہے امت کو کہ سینے میں معاذ اللہ رسول کے یہ کہہ دیا گیا کہ نقطہ کفر تھا، اور نبی گھبرائے جبرائیل کو دیکھ کے، اور نبی معاذ اللہ بھاگے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جانے کس کس کا بھاگنا چھپانا چاہتے ہیں، تو نبی کے لیے بھی یہ جملے لکھ دیے کہ نبی گھبرا رہے ہیں اور نبی بھاگ رہے ہیں، اور اس نقطے میں معاذ اللہ نبی کے سینے میں نقطہ کفر تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے مذہب میں اور اپنے عقیدے کو بیان کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ بدعقیدگی کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، اور اپنے عقیدہ بیان کرنا اگر یہاں سعید الملت ہال شیعہ کالج میں نہ کیا گیا تو پھر کہاں کیا جائے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں، ہمارے مذہب میں وہاں رسول نہیں آتا جہاں نجاست ہو کفر و شرک کی، یعنی ہمارے مذہب میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے مل کے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، باپ اور بیٹے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ G20 سمٹ بھی ہو جائے تو بھی میں مجلس شروع کروں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ باپ اور بیٹے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا انداز ہے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا؟ بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اور کون تعمیر کر رہے ہیں؟ عوام اس میں شریک نہیں ہیں، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، اور ایک اس کا بیٹا، باپ بیٹے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرنے کا انداز کیا ہے کہ ایک پتھر رکھتے ہیں، پھر اس پہ کھڑے ہو کے دوسرا پتھر رکھتے ہیں، پھر اس پہ کھڑے ہو کے تیسرا پتھر رکھتے ہیں، اس انداز سے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی فصیلوں کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب وہ مقام آیا کہ جہاں پر سقف پڑھنا ہے، یعنی چھت خانہ کعبہ کی پڑھنا ہے، اور یہ آخری پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کی مدد سے، بھائی صحابیوں کا ساتھ نہیں لے رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں اب؟ کیوں؟ کیونکہ کعبہ ہے ہدایت کی جگہ، جہاں سے ہدایت ہو وہاں غیر غیروں کا ساتھ نہیں لیا جاتا، وہاں اللہ کے منتخب بندے نظر آتے ہیں۔ جب آخری پتھر رکھا تو آخری پتھر رکھتے وقت جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، کہنے لگے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، ہم کو، مجھ کو اور میرے بیٹے کو، پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا، اور ہماری نسل کو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت کو مسلمان بنا۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ خلیل خدا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی دعا مانگ رہے ہیں جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں کہ مجھ کو بھی مسلم بنا، میرے بیٹے کو بھی مسلم بنا، اور ہماری نسل کو ذریت مسلمہ بنا۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں رسول کو بھیج۔ یہ کس نے دعا مانگی ہے خانہ کعبہ بناتے وقت؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل خدا نے۔ اب ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا غیروں کی دعا قبول ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو مسلم قرار دے، اور ہماری نسل میں ایک ذریت مسلمہ قرار دے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور ان میں رسول کو مبعوث کر۔ رسول غیروں میں نہیں آتا۔ ابھی جو میں نے عقیدہ بیان کیا کہ ہمارے مذہب کا عقیدہ کیا ہے کہ غیروں میں رسول نہیں آئے گا،
اور فرما رہے ہیں آپ ادھر ادھر کے شجروں میں جہاں پیوند لگے ہوں گے وہاں نبی نہیں آئے گا. نبی آئے گا تو حسب بھی دیکھا جائے گا, نسب بھی دیکھا جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ اگر شجرہ کمزور ہوتا تو علی جیسا شجاع, علی جیسا بہادر دشمنوں کے سامنے کبھی افتخار کے عالم میں یہ نہ کہتا کہ میں وہ ابو علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ کبھی جنگ حنین میں نبی یہ نہ کہتے کہ جب اصحاب کرام چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں وہ نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ جو حسب نسب بیان ہو رہا ہے یہ اس لیے حسب نسب بیان ہو رہا ہے کہ حسب بھی اچھا ہے, نسب بھی اچھا ہے. ابراہیم کی دعا کی قسم, ابراہیم کی دعا کی قسم, جناب ابراہیم نے دعا مانگی, خدا کو وہ انداز ابراہیم کا اتنا اچھا لگا, اتنا اچھا انداز ابراہیم کا لگا کہ پتھر پر نقش کف پائے ابراہیم کو چھاپ دیا گیا. اور فرما رہے ہیں آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے جو اثر تھا وہ پتھر پہ نقش ہو گیا, اور آج بھی وہ پتھر حدود خانہ کعبہ میں رکھا ہے. وہ زیارت گاہ خلائق ہے, اس کو چوما جائے گا, اس کا احترام کیا جائے گا. کیوں؟ قدرت نے بتایا کہ ہم کو وہ پتھر بھی اچھا لگتا ہے جس پر کھڑے ہو کے نبی کے لیے دعا مانگی جائے. بھائی اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو ایک باواز بلند صلوات عنایت کیجئے تو میں کچھ عرض کروں. دیکھیے یہ بات جو ہے میں اس لیے رک گیا کہ میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بوسٹر کم ہو رہا ہے, تو بوسٹر کو بڑھائیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں خدا کو وہ پتھر بھی اچھا لگا کہ جس پر کھڑے ہو کے نبی کے لیے دعا مانگی ہے. بھائی فقط دعا مانگی ہے, وہ پتھر اسلام میں مقدس قرار پایا. اس پتھر پہ نبی کے آمد کی دعا مانگی گئی ہے, اس پتھر پہ نبی آئے نہیں آئے. بھائی جس پتھر پہ نبی کی آمد کی دعا مانگی جائے جب وہ مقدس ہے تو جس گود میں نبی پلے وہ کتنی مقدس ہوگی. ہوگی. کل میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آل فرعون میں جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, یہ بھی سند دی کہ چھپائے ہوئے تھا. چھپایا جاتا ہے تو اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے, ورنہ چیخ چیخ کے ڈمرو بجا کے ابو سفیان کی طرح منافقت ہو سکتی ہے, با ایمان نہیں ہو سکتا. چیخ چیخ کے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, دل میں صنم ہے. تو اس سے کیا فائدہ؟ ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی, قرآن کہہ رہا ہے. بھئی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ کے خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہریروی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو قرآنی باتیں کر رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں آپ قرآنی باتیں کر رہا ہوں. یہ وہی قرآن ہے کہ جو ہمارے بڑے بھائی ذرا سا رفتار سے پڑھتے ہیں, میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں, کوئی گناہ تو کر نہیں رہا ہوں. ایک جماعت ایسی تھی جو نبی کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ وہ ایسے ہی تھے, ابو سفیان جیسے کیریکٹر تھے, کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہاں سے گواہی آتی تھی کہ یہ کیا گواہی, ان کی کیا اوقات ہے, یہ کیا گواہی دیں گے. نہیں میں یہاں رک کے ایک بات کہہ دوں, بھئی ہر ایک کی گواہی کی اہمیت نہیں ہے, ہر ایک کی گواہی کی اہمیت نہیں ہے. گواہی کی اہمیت اس کی ہوتی ہے جو کہے کہ میں نے اس لیے عبادت نہیں کی کہ شوق جنت ہے, اس لیے عبادت نہیں کی کہ خوف جہنم ہے, بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا تو سجدہ کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ
فرعون کے محل میں بیٹھا ہوا ہے، فرعون کے محل میں بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو معیار کیا بنا تھا؟ کلمہ نہیں معیار بنا تھا، معیار بنا تھا دفاع نبی۔ قرآن نے اس لیے اس کو ایمان کی سند دی کہ نبی کا دفاع کیا تھا، اسی لیے ٹائٹل مل گیا کہ یہ آل فرعون میں مومن بھی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ابو طالب نے کتنے برس دفاع کیا ہے؟ 50 برس دفاع کیا ہے، 50 برس، اور فرما رہے ہیں 1-2 سال نہیں، 50 برس دفاع کیا ہے جناب ابو طالب نے۔ اور جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو لوگ کلمہ ڈھونڈتے ہیں، ارے جن کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ معاذ اللہ خدا معاف کرے نبی کے سینے میں نقطہ کفر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور رسول کون ہے؟ رسول کون ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ تھرتری چڑھ گئی رسول کو جبرائیل کو دیکھ کے معاذ اللہ۔ اچھا یہی بات جب دوسرے لکھ دیتے ہیں تو بیلٹ باندھ کے گھومتے ہیں کہ خود بھی پھٹ جائیں گے دوسرے کو بھی پھاڑ ڈالیں گے، تب بہت برا مانتے ہیں لوگ۔ پتہ نہیں اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے کہ رسول لرزنے لگے اور رسول گھبرانے لگے، اور رسول آئے اور جناب ختیجہ کے پاس، اب ختیجہ آ گئیں، ابھی وہ نہیں آ پائیں ہیں کیونکہ ابا جانی اسلام نہیں لائیں۔ اب ختیجہ کی مجبوریاں آ گئیں، کہنے لگے جناب ختیجہ کے پاس آئے، اور جناب ختیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ نبی نے کہا کہ بھئی میں نے عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے۔ اب یہ امت کی تاریخ ہے، اس پر ایمان نہ لے آئیے گا، یہ ہریروی انداز ہے، غور فرما رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے جناب ختیجہ کے پاس آئے، اور جناب ختیجہ نے کہا کہ ارے آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں، اس کا نام ورقہ ابن نوفل ہے، وہ تورات کا عالم ہے، وہ بتائے گا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، غور فرما رہے ہیں آپ، وہ بتائے گا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اور جناب ختیجہ رسول خدا کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ ابن نوفل جو گویا اس زمانے کے طبیب اعظم تھے، غور فرما رہے ہیں آپ، انہوں نے رسول خدا کو دیکھا تو کہنے لگے نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ٹھیک نہ ہوئیے، یعنی ورقہ ابن نوفل نہ ہو گئے، پتہ چلا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، آپ مستقبل میں نبی بننے والے ہیں۔ بھئی یہ امت کی تاریخ ہے، مگر مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ امت اگر ماننے پر آتی ہے تو ورقہ ابن نوفل کی تعویذ سے ان کو نبی ماننے پہ مان لیتی ہے، اور نہ ماننے پہ آتی ہے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں علی کا مولا نہیں ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا تو ان کو نبی مان لیا۔ ارے بھائی کہہ کون رہا ہے؟ دیکھیے پھول میں بھی وزن ہوتا ہے، پھول میں وزن ہوتا ہے، اور پتھر میں بھی وزن ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اتنے نازک مزاج ہوں کہ کوئی پھول گھسیٹ کے مار دے۔ بھائی میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اس زمانے میں تھے، پھول گھسیٹ کے، پھول میں وزن ہوتا ہے، مگر یہ وزن کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ پھول میں وزن ہوتا ہے، پتھر میں وزن ہوتا ہے، بات میں بھی وزن ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کی بات میں وزن ہے، وزن بات میں نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترازو لے کے بات تولنے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے مقصد۔ کہنے والے میں وزن ہوتا ہے، کہنے والے کی شخصیت میں وزن ہوتا ہے۔ اب امت کو ورقہ میں وزن نظر آ رہا ہے، ہم کو محمد میں وزن نظر آ رہا ہے۔ بھئی ہم نے علی کو اپنی مرضی سے مولا مان لیا۔ ہم نے اپنی مرضی سے مولا ماننا ہے کیا؟ کیا وقف بورڈ والے مولا ہیں؟ باپ خود بتائیے، ہم کسی کو کچھ نہیں مانیں گے، صاف صاف سمجھ لیجئے، ہم کسی کو کچھ نہیں مانیں گے، نہ کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی دھوس ہے، نہ کوئی دھوس، میں نے عرض کیا تھا نہ نمازوں کی دھوس دیجئے، نہ اعمال کی دھوس دیجئے۔ ارے بھائی ہم تبرہ ایجوٹیشن کی اولاد ہیں۔
تھوڑا سا کبھی کبھی حسب نسب بھی بیان کر دینا چاہیے، کیونکہ بنے بنائے بھی بہت گھوم رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا کبھی کبھی ذکر کر دینا چاہیے۔ مختے میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات، ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ اب وہ کل جناب موسیٰ کی طرح رات کے اندھیرے میں منتخب کیا ہو تب بھی مانیں گے، اور علی کی طرح دن کے اجالے میں کیا ہو تب بھی مانیں گے۔ نبی کا دین نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا خدا کا دین ہے۔ جیسے جناب موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ ہارون کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، ویسے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو مولا بنا دیں۔ یہ تو خدا نے کہا بلغ۔ بھائی تبلیغی مجلسوں میں بھی تو آئیے، ایسی مجلسیں پڑھیے، تبلیغی مجلسیں پڑھیے۔ اب اس سے زیادہ تبلیغ کیا ہوگی؟ قرآن میں جہاں لفظ بلغ ہے وہ غدیر کا میدان کے لیے، بلغ بلغ بلغ۔ اچھا بے سے دو لفظ ہیں، ایک ہے بلغ، ایک ہے بخن۔ ارے وہ بھی کھڑے تھے اور وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، اور سب کے سامنے مولا بنا دیا۔ 1400 سال کے بعد اگر فضائل پڑھیے مولا علی کے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی بڑے بڑوں کے حسب نسب کے عیوب اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں وہ جو لائیو دیکھا ہوگا، آپ سوچئے ایک تو گرمی، شدت کی گرمی، اور ایک یہ پہلے ہی سے دل جلے، اوپر سے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، ہاتھوں میں بلند ہے۔ بھائی زید شہید سے ذہن میں بات آ گئی، عرض کر رہا ہوں، زید شہید چوتھے امام کے فرزند، کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ ہاتھ اٹھا کے دکھانے کی منطق کیا تھی؟ یہ اٹھا کے دکھانے کی منطق کیا تھی؟ بیٹھے بیٹھے بھی تو کہہ سکتے تھے، بھئی کہہ تو سکتے تھے، کہہ تو کہیں بھی سکتے تھے، لیکن یہ غدیر کا میدان کیوں سجایا جا رہا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، کہنے لگے کہ دیکھو ہاتھوں پہ اٹھا کے اس لیے دکھایا۔ دیکھیں یہ معصوم کے بیٹے کا جواب ہے، زید شہید کہنے لگے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس لیے دکھایا تاکہ قیامت تک آنے والا زمانہ علی کے نام کے علم کو دیکھتا رہے اور ہدایت پاتا رہے۔ علی عین علم ہے، یہ عین علم ہے، ان کو دیکھتے رہو ہدایت پاتے رہو۔ بھئی جیسے کعبے سے ہٹ کے عبادت نہیں ہو سکتی ہے، کعبے سے ہٹ جائیے کہ ہر طرف خدا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے منہ گھما کے کھڑے ہو گئے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ کہ ہر خدا تو ہر طرف ہے، تو کہیں بھی ہم کھڑے ہو جائیں۔ کہا یہ ڈائریکشن ہے کعبہ۔ ابھی کعبے ہی کی بات ہو رہی تھی نا، میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، کعبے ہی کی بات ہو رہی تھی۔ بھئی کعبہ ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو جیسے کعبے سے ہٹ کے عبادت ممکن نہیں ہے، ویسے ان سے ہٹ کے مودت ممکن نہیں ہے۔ ان سے اگر ہٹ جاؤ گے تو مودت نہیں ہوگی۔ یہ غدیر کے مولا ہیں، نقطہ کفر ڈھونڈا جا رہا ہے نبی کے سینے میں، نبی کے سینے میں معاذ اللہ نقطہ کفر ہے اور آپریشن ہو رہا ہے، اور نقطہ کفر معاذ اللہ نبی کے سینے سے نکالا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ نبی کے سینے میں معاذ اللہ، بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ باتوں کو مان لیجئے، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ حریروی باتیں ایمان نہ لائیے گا، لیکن اس کا مطلب ان کے سینے میں بھی نقطہ کفر ہوگا؟ بھائی نبی تو دعا کے اثر میں آئے نا، جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے، جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے، نبی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کہ جو وہ تھے وہ ان کے سینے میں بھی تو نقطہ کفر ہوگا، وہ جو تھے وہ ان سے جو بڑے والے تھے سلسلے میں جو بعد میں آئے ان کے سینے میں تو بڑا والا نقطہ کفر ہوگا۔ اب وہ جو تھے وہاں تو آپریشن تو ہونا چاہیے، بھئی کسی کو آپریشن نہیں کروایا، اچھا صرف نبی کو آپریشن ہوا ہے۔ سنیے خدا کی حکمت اور خدا کی منطق، نبی تاریخوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، نبی ان سے سمجھ میں نہیں آئے گا جو بعد میں آئیں، وہ جو بعد والے ہیں ان سے نبی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ خدا نے نبی کو بلایا معراج پر، غور فرما رہے ہیں بھائی، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کی، خدا نے نبی کو بلایا معراج پر،
معراج پر نبی گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ایک مقام وہ آیا کہ جہاں جبرائیل کہنے لگے گا اللہ کے رسول اب یہ میرا علاقہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اب اس سے آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ بھائی جبرائیل بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے مسئلے میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا، نہ بہت پیچھے رہ جانا، نہ بہت پیچھے رہ جانا، نہ مقصر ہو جانا، اور نہ وہاں پہنچ جانا کہ جہاں انہوں نے پہنچنے کو منع کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول خدا حافظ، مگر نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جبرائیل یہاں تو مجھے لے کر آئے ہو، ابھی اس کے آگے کا راستہ تو بتاؤ۔ بھائی توجہ فرما رہے آپ، اس کے آگے کا راستہ تو بتاؤ، یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اور ادھر سے آواز آ رہی ہے، حبیب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، تقدم تقدم، اور پاس اور پاس، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ ایک مقام ایسا آیا کہ نبی نے یہ چاہا کہ نالینیں اتار دی جائیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نالینیں اتارتا وہ ہے کہ جو نالینیں پہنے ہو۔ ساتوں آسمان اوپر ہیں، ساتویں آسمان پہ ہے نا نبی، پوری کی پوری کائنات نیچے ہے۔ یا اور شرح کروں، چھوٹے بھائیوں کے لیے اور شرح کروں، آدم نیچے، نوح نیچے، ابراہیم نیچے، اسماعیل نیچے، موسیٰ نیچے، ہارون نیچے، یحییٰ نیچے، زکریا نیچے، بیت معمور نیچے، کعبہ نیچے، جنت نیچے، کوثر نیچے، سلسبیل نیچے، اور نبی کی جوتیاں اوپر۔ اور فرما رہے ہیں سب کچھ نیچے۔ عرش وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جہاں کوئی بلندی نہیں ہے، جہاں تمام رفتیں ختم ہو جائیں، اسے کہتے ہیں عرش۔ اور آواز قدرت آ رہی ہے تقدم علی العرش لیتشرف الارض من غبار نعلیک۔ اے میرے حبیب اتنا قریب آؤ، عرش کے قریب آ جاؤ، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے نالینوں سے وابستہ خاک، بھائی نالینوں سے وابستہ خاک عرش الہی کی زینت بن جائے۔ اور نبی کیوں چاہتے تھے نالینیں اتار دے؟ کیوں چاہتے تھے نبی نالینیں اتار دے؟ اس لیے چاہتے تھے، کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہے، اس لیے چاہتے تھے کہ نالینیں اتار دیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا گیا تھا تو آواز قدرت آئی فخلا نالیک، اے موسیٰ آ تو رہے ہو مگر نالینیں اتار کے آؤ۔ بھائی میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی جرت نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی حیثیت دیکھ کے بات کرتے ہیں، حیثیت سے زیادہ نہیں بولتے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ موسیٰ کی نالینیں ایسی نہیں تھیں اور نبی کی نالینیں ایسی تھیں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ نبی کی نالینیں اتنی پاک و پاکیزہ تھیں کہ وہ عرش الہی کی زینت بن گئیں۔ خدا نے نبی کو نالینوں سمیت بلا کے بتایا کہ دیکھو سینے میں نقطہ کفر نہ ڈھونڈنا، جس کی نالینیں اتنی پاک ہو اس کا دل کتنا پاک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جس کی نالینیں ایسی ہوں، بھائی نبی وہاں جا رہے ہیں، وہاں یہاں بستر کی گرمی بھی باقی ہے۔ بھائی کیا حکمت ہے، معراج اپنے آپ میں ایک معراج ہے، یہ معجزوں کی معراج ہے۔ نبی وہاں جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ راستہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، راستہ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ نبی کا تعلق یہاں سے نہیں ہے۔ نبی
یہاں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو جناب نوح سے کہہ رہی تھی قوم کہ تم کو تو ہم اپنے جیسا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے میں ضرور ہو سکتا ہے نبی ہم جیسے ہوں، مگر نبی ہم جیسے نہیں ہیں۔ نبی علی ہم جیسے نہیں ہیں، حسن ہم جیسے نہیں ہیں، حسین ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک خاندان ہے، تخلیق آدم سے بھی پہلے ہے۔ یہ وہی خاندان ہے نا کہ نور داخل ہوا، پہلی محرم کو میں نے عرض کیا تھا، نور داخل ہوا اور آدم علیہ السلام کے پیکر کو چھینک آئی اور آواز آئی الحمدللہ۔ وہ جو الحمدللہ سکھانے والے تھے یہ وہ ہیں، ورنہ آدم کا پیکر کبھی مسجود ملائکہ نہ ہوتا اگر یہ نور نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہی نور ہے۔ رسول وہاں پہنچ رہے ہیں۔ بھئی آپ کیا راستہ نہ معلوم ہو تو آپ کہیں جا سکتے ہیں؟ راستے کا پتہ نہیں ہے، موبائل میں میپ لگانا پڑے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بھئی آج کی میں بات کر رہا ہوں، سائنس کی ترقی یافتہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ نئے راستے کے لیے آپ کو میپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں میپ نہیں لگاتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، والدہ کا کمرہ کون سا ہے، آپ کو جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ابا حضور کا کمرہ کدھر ہے، کاغذ پہ آپ جو ہے وہ پتہ چلا وہ نہیں بن جائیں گے آپ آرکیٹیکٹ۔ اور فرما رہے ہیں سب کچھ آپ کو معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ بچپن یہیں گزرا ہے۔ اب منطبق کرتے چلیے معراج پر، نبی سے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اب خدا حافظ۔ اچھا دیکھیں جبرائیل علیہ السلام ہیں، نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام تب بھی تھے اب بھی ہیں، حالانکہ نبی کو چھوڑ کے آئیں۔ بھائی چھوڑ کے آنا نبی کی اجازت سے اور ہے، چھوڑ کے بھاگنا اور ہے۔ اور فرما رہے آپ، چھوڑ کے بھاگنے والے اور ہیں، چھوڑ کے اپنی مرضی سے کہا ہاں جاؤ، اب ہمیں تمہاری پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، اب وہ تو تم آئے ہو تو آئے ہو۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، نبی جا رہے ہیں، اور پاس آئیے اور پاس آئیے۔ بھائی نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اپنے گھر میں کسی سے راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں، اپنے کمرے کا راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں، چھت پہ جانے کا راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں، کوئی سگنل کی ضرورت نہیں ہے، کسی میپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں ہیں۔ لیکن اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو آپ کو راستہ نہیں پتہ ہے، جب تک کہ بتایا نہ جائے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو اگر عرش الہی نبی کا گھر نہ ہوتا تو جبرائیل سے نبی یہ کہتے ضرور کہ جبرائیل جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ جانا کدھر ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر عرش الہی نبی کا گھر نہ ہوتا تو کبھی اکلوتی بیٹی کا حق عرش الہی پہ نہ پڑا جاتا۔ بیٹی کا حق گزر گیا۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، حالانکہ آدھا گھنٹہ فضائل ہو گئے، جسے کہتے ہیں کہ فضائل کا وقت نکل گیا، لیکن ضمناً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ضمناً بات ہے کیونکہ کعبے سے مربوط ہے، نبی سے مربوط ہے، علی سے مربوط ہے، اور اس سلسلے میں بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، دیکھیے پہلے قبلہ کیا تھا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، وہ بیت المقدس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تو ہمارے یہاں جو ہے ہر چیز کو مقدس بنا دیا جاتا ہے، اس کا لفظ ہے پروننسیشن جو ہے صحیح بیت المقدس ہے، ظاہر ہے مقدس بھی ہے، تو میں نے ایسے ہی جملہ کہا،
تو کیونکہ مقدس کہنے کے عادی ہیں تو لہذا مقدس ہی کہہ دیا. تو بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا. بعد میں نبی چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف سجدہ ہو. اب نبی کیوں چاہتے تھے یہ تو خدا جانے اور خدا کا منتخب بندہ جانے. پہلے نہیں چاہتے تھے, پہلے وہاں سجدہ ہو رہا تھا. بعد میں جو ہے لہٰذا ایک ایسا بھی موقع آیا کہ ایک رکعت نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف اور وہی نازل ہوئی. وہی اب جس نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا اور جس نے وحی کی آواز کو سنا وہ نبی کے ساتھ گھوم گیا, اور جس نے نہیں سنا, بہرحال بہت سے لوگ ایسے تھے کچھ بھی نہیں سنتے تھے. غدیر میں اعلان نہیں سنا, میدانوں میں رسول کو پکارتے ہوئے نہیں سنا. تو بھائی مجھے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم سنتا ہو, تو میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں, ENT اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. اور فرما رہے ہیں آدھی نماز ادھر ہو رہی ہے, آدھی نماز ادھر ہو رہی ہے, ایک رکعت ادھر ایک رکعت ادھر. اور قرآن نے کہا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ ادھر سجدہ ہو لہذا لو. بھائی تمہاری مرضی ہے, اے میرے حبیب تمہاری مرضی ہے. بھائی تمہاری خواہش یہی ہے کہ قبلہ کو ہم کعبے کو ہم قبلہ بنا دیں لہذا لو. بھائی غور فرما رہے ہیں آپ, جب جناب ابراہیم, اب ابتدا کی گفتگو اگر ذہن میں, جب جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو کیا دعا مانگی تھی؟ پروردگار ہم دونوں کو مسلم بنا, مجھ کو اور میرے بیٹے کو, اور ہماری نسل میں امت مسلمہ قرار دے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, اور ان میں رسول کو بھیج. تو کعبہ بناتے وقت دعا مانگی تھی, اور اس پتھر پر نقش کف پائے ابراہیم آج بھی ہیں. اور فرما رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. بھائی خواہشیں ہیں, اب تو ہو نہیں سکتا. میں خالی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. کچھ نہ سنیے گا مگر یہ ضرور سنیے گا. اور فرما رہے ہیں آپ کتنا اچھا ہوتا کہ نبی کعبے میں پیدا ہوتے. نبی کعبے میں پیدا ہوتے تو رسول کے لیے دعا مانگ رہے تھے نا. بھائی جد نے کعبہ بنایا. اچھا دیکھیں شجرہ اچھا ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے. جب شجرہ خراب ہوتا ہے تو پھر پٹی پوتی جاتی ہے. شجرہ اچھا تھا لہذا جناب ابو طالب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے جد ابراہیم ہے. خود ابو طالب کہہ رہے ہیں خطبہ نکاح, بھائی رسول کا نکاح ہو رہا ہے, اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ بڑے سے مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھ دیں, زیادہ ہوا تو نجف پہنچ جائیں, اور اگر آغا سیستانی نے پڑھ دیا تو نور علی نور. مثال دے رہا ہوں میں, کسی آیت اللہ نے کسی مرجع نے پڑھ دیا, کتنی اچھی بات ہے. تو رسول کی بھی تو یہ خواہش ہوگی کہ کوئی ایسا نکاح پڑھے, لہذا رسول کو کوئی ملا ہی نہیں علاوہ ابو طالب کے. اور خطبہ نکاح میں جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں قرار دیا. اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میری نسل کو مسلم قرار دے, میری نسل کو, میرے شجرے کو مسلم قرار دے. اور وہ نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو مسلم قرار دیا. خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں. کل والد صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ متولی ہیں خانہ کعبہ کے, متولی بھی آئی ہیں. بھائی بچے کھچے جو کام رہ گئے تھے سمجھ لیجئے وہ ان کی اولاد نے کر لی ہے. یعنی جو باپ نہ کر پائے کہ بھائی تلوار کے قبضے پہ قبضہ جمانا ہے تو علی کو بھیج دیا, علم اٹھوانا ہے تو علی کو بھیج دیا. غور فرما رہے ہیں, تو اولاد ابو طالب ہی کی ہے, خون ابو طالب ہی کا ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں اور نبی کعبے میں آ جاتے. بھائی کیا ارمان تھے جناب ابو طالب کے, جناب رسول جناب ابراہیم کے, کہ پروردگار میری نسل میں ایک رسول کو مبعوث کر. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. تو دعا قبول ہوئی. لیکن اگر کعبے میں آ جاتے تو خدا کی قسم جہاں دعا مانگی گئی تھی وہیں نبی آ گئے. مگر خدا نے تو کچھ اور انتظام کر کے رکھا تھا
جہاں نبی کے لیے دعا مانگی گئی وہاں بھیجا علی کو. تو مسلمانوں سے یہ پوچھئے کہ نبی کہاں پیدا ہوئے؟ توجہ فرمانے بھائی، نبی کہاں پیدا ہوئے؟ نبی کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ بھائی علی کے شیعہ بہت جھوم جھوم کے کہتے ہیں مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ. بھائی کسی سے پوچھو نبی کہاں پیدا ہوئے ہیں. غور کیجئے گا آخری آدمی تک توجہ. دیکھیے اللہ نے انتظام یہ کیا، نبی کی منشا کیا تھی کہ سجدہ ہو کعبے کی طرف، یہ نبی کی خواہش تھی، ورنہ سجدہ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف. تو نبی کو بھیجا ابو طالب کے گھر میں، نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو نبی کو پسند تھا وہاں علی کو بھیجا، جو خدا کو پسند تھا وہاں نبی کو بھیجا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باواز بلند صلوات عنایت کرے محمد و آل. جو خود کو پسند تھا، گھر ابو طالب کا خدا کو بہت پسند ہے. گھر ابو طالب کا ہے. بھائی پہلی دعوت اسلام خانہ کعبہ سے نہیں ہوئی ہے. پہلی دعوت اسلام کہاں سے ہوئی ہے؟ ابو طالب کے گھر سے. کیونکہ کعبے میں تو بت رکھے تھے، کعبے میں تو بتوں کا قبضہ تھا. اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر سے. تو ابو طالب کو اگر مائنس کر دیں، لوگ مائنس کر دیں، حالانکہ بہت سے لوگ چاہتے تھے لیکن کوئی مذاق تو ہے نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ 3 نمبر والے کو 1 نمبر والا بنا دیں. 420 کو 24 کیرٹ سونا کہاں سے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب بیٹھ گئے آ کے تخت پہ، قبضہ کر لیا، بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں کہ صاحب ہم تو وہ ہیں بادشاہ ہیں، تو لہذا ہم شراب بھی پئیں گے کیونکہ بادشاہ ہیں، اور چمچوں کی فوج ہے، اور مولوی ہیں، ویسے مولوی ملائیت والے مولوی. دیکھیے بادشاہوں نے ہمیشہ یہی کیا، بادشاہوں کے پاس ملاؤں کی ایک فوج رہی، اور بادشاہوں نے یہ کہا کہ ہم جب ستم کریں تو تم ذرا مذہب سے اس کی تائید کرنا. اسی لیے ہم ہر ایک کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں، ہم یا نجف کی مانتے ہیں یا خم کی مانتے ہیں. اور فرما رہے ہیں کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ فتویٰ فروش ہے زمانہ، کہیں سے بھی کچھ بھی لے آئیے. قتل حسین کا فتویٰ چلا آ رہا ہے، قتل حسین کا فتویٰ چلا آ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، وہ جو قلب قرآن ہے وہ ہیں حسین، اور حسین پورے کنبے کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچی. آج محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی. دیکھیے ابھی کل کی بات ہے کہ چاند پر گفتگو ہو رہی تھی کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. لوگ فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ کوئی خبر ہے. کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. آدھا عشرہ آج ختم ہو گیا. محرم کی 5ویں تاریخ کس کے مصائب ہوتے ہیں؟ جناب علی اصغر کے مصائب ہوتے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جب خود سید الشہداء نے آپ کو یاد کیا ہے. خدا کی قسم، نہ عباس کے مرنے پہ یاد کیا،
نہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی کھینچتے وقت یاد کیا، نہ قاسم کی پائمال لاش اٹھاتے وقت یاد کیا، نہ انہوں محمد کے جنازے لاتے وقت یاد کیا۔ بس جب زین العابدین کے پاس آئے تو کہنے لگے اے سید سجاد، جب قید سے رہا ہو کہ وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں۔ لئی تکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ان سے کہنا کہ کاش اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ جب حسین ایک بلندی پہ آئے، آپ صبح سے جناب علی اصغر کے مصائب سن رہے ہیں، حسین ابن علی ایک بلندی پہ آئے اور آ کے کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ بے کس و مظلوم کا سہارا بنے۔ کوئی آواز نہیں آئی، خیمے سے ایک شور بلند ہوا۔ علی کے بیٹے نے گھوڑے کا رخ موڑا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے اور کہنے لگے کہ اے زینب ابھی تو ہم زندہ ہیں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ حسین کہنے لگے لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو، شاید میں علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا لاؤں۔ تاریخ انسانیت نے آج تک 6 مہینے کے بچے کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میں بڑے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن رونے کے لیے آمادہ رہیے گا۔ 6 مہینے کے علی اصغر، باپ نے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے بعد مقتل میں آئے اور کہنے لگے کہ اے فوج اشقیا، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور تم سب جانتے ہو کہ خیموں میں قطرہ پانی نہیں ہے۔ 10ویں کا دن 3 دن کی پیاس مشہور ہے، لیکن حقیقت میں 4 دن کی پیاس ہے، اس لیے کہ 7ویں سے قحط آب ہے، قحط آب، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ 7ویں محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم اور روز عاشور۔ کہنے لگے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا لو، اگر عداوتیں مجھ سے عداوت ہے نا، اس 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے۔ اور اگر تم کو میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا، تو لو میں اس بچے کو جلتی ہوئی ریتی پہ لٹائے دے رہا ہوں۔ وہ عرب کا جلتا ہوا سورج، حسین ابن علی نے 6 مہینے کے پھول سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ خدا کی قسم باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ حسین انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بڑھ کر پانی پلا دے، لیکن ایک مرتبہ جب کوئی حرکت نہ ہوئی، علی اصغر ریت گرم کربلا پر، علی اصغر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ باپ کا دل بے چین ہوا، بچے کو گود میں اٹھایا، کہنے لگے علی اصغر میرے لال، لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، کہ میرے لال علی اصغر اپنی پیاس کا ثبوت دے دو۔ حجت خدا کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے 6 مہینے کے علی اصغر نے پپڑائی ہوئی زبان لبوں پہ پھیری، ایک آواز بلند ہوئی، اے ہرملا تو کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ خدا لعنت کرے ہرملا، وہ مشہور تیر انداز تھا کہ جب تیر چلاتا تھا
تیر چلاتا تھا ہرملہ تو 7 لوہے کی چادروں کو تیر بھیجتا ہوا نکل جاتا تھا. 6 مہینے کا بچہ، ادھر ہرملہ نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا. پھر تیر اٹھایا، پھر چلہ کمان میں تیر جوڑا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گر گیا. تیسری مرتبہ جب تیر اٹھایا اور تیسری مرتبہ تیر گرا تو عمر سعد نے کہا کہ ہرملہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بہتر تیر انداز اس سرزمین عرب و عجم میں کون ہے تو میں بلا شبہ تیرا نام لیتا، لیکن آج یہ تیرا کیا عالم ہے؟ چلہ کمان میں تیر بھی نہیں جوڑ پا رہا ہے تو. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں نے جب پہلی مرتبہ تیر کو جوڑا تو دیکھا سر کو پیٹتے ہوئے رسول خدا آ رہے ہیں. اے ہرملہ یہ ستم نہ کر، میرا حسین مر جائے گا. دوسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا شیر خدا علی مرتضیٰ سر و سینہ پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. ہرملہ دعوتیں ہم سے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اور تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا کہ رسول کی بیٹی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی. اے ہرملہ یہ ستم نہ کر. کہا ہرملہ جلدی نشانہ لے. خدا کی قسم 3 بھال کا تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا. چلہ کمان میں تیر جڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر سنسناتا ہوا آیا. حسین آغوش میں علی اصغر کو لیے کھڑے ہیں. باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر کی گردن پر تیر پیوست ہوا. مقاتل کے جملے ہیں بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. چھ مہینے کا علی اصغر چلوں میں خون لیے کھڑے ہیں، چاہ کے آسمان کی طرف پھینکیں. آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمانوں پر آ گیا قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسے گا. چاہ کے زمین کی طرف پھینکیں. کہا حسین اگر یہ خون زمین پر آ گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. یہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون ملا کہ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اب حسین کی روز عاشور کیفیت یہ کہ سینے پہ جوان بیٹے کا خون ہے، چہرے پہ 6 مہینے کے علی اصغر کا خون ہے، اور کہنے لگے نانا سے اسی عالم میں روز محشر ملاقات ہوگی. اب اسی عالم میں نانا سے روز محشر ملاقات ہوگی. لے تو آئے 6 مہینے کے بچے کو حسین، لیکن جب بچے کو لے کر چلے تھے تو سکینہ نے ابا کا دامن تھاما تھا اور کہا تھا بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا لائیے گا بابا، اور ممکن ہو بابا تو تھوڑا سا پانی ہمارے لیے بھی لے آئیے گا. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. اعمال عاشور کرتے ہیں آپ، 7 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. کس دل سے حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے ہوں گے. ایک مرتبہ جیسے ہی گود میں علی اصغر کو ابا کے دامن سے چھپا کے لائے تھے حسین، سکینہ سمجھی کہ شاید بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. وہ 4 برس کی بچی در خیمہ سے باہر آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے بابا. اے بابا ہمارے لیے بھی پانی لائیں.
حسین خاموش کھڑے. ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ نے دیکھا علی اصغر کا گلا چھدا ہے. سکینہ خاموش ہو گئی. حسین نشیب کی طرف چلے, خیمے کے پیچھے پہنچے اور یہ کہتے ہوئے علی اصغر کی تربت بنانے لگے کہ علی اصغر, میرا عباس, ہمارے بعد لاشیں پامال ہوں گے میرے لال, ہمارے بعد گھوڑوں کی نالبندی کی جائے گی, لاشیں پامال ہوں گے. اللہ اکبر. حسین کی کوئی حسرت کربلا میں پوری نہ ہوئی. قبر علی اصغر کھود رہے ہیں, کہتے جاتے ہیں اے میرے لال, میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرا علی اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرے اون و محمد گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گے. اے میرے لال, یہ پھول سا بدن, 57 برس کا بوڑھا باپ 6 مہینے کے علی اصغر کی تربت بنا رہا ہے. لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا, ملی بصورت کافور شین خاک شفا, اتارے قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا, لٹا کے خاک پا قبلے کی سمت منہ پھیرا. پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے. علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں, کسی کے رونے کی آواز آئی کہ کون ہے جو مجھ بے قصو مظلوم کی مصیبت پہ روتا ہے. کربلا میں حسین کو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا کہ آقا میں ہوں ذوالفقار, مجھے نہ معلوم تھا یہ خدمت بھی انجام دی جائے گی. بڑے ارمانوں سے جگر کے پارے کو حسین نے خیموں کے پیچھے قبر میں چھپا دیا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. جن کے گود کے بچے ہیں سب بچے سلامت رہیں. بعد شہادت حسین سروں کو کاٹا گیا, عباس کا سر, علی اکبر کا سر, قاسم کا سر, اون کا سر. کسی ظالم نے کہا ارے وہ بچہ کہاں ہے جس کو حسین آغوش میں لائے تھے؟ ایک شقی بولا میں دیکھ رہا تھا خیمے کے پیچھے حسین علی اصغر کی تربت بنا رہے تھے, ظالموں نے نیزوں کی انیوں کو زمین پر ماردہ شروع کیا. ایک نیزے پہ علی اصغر کا سر. انا للہ و انا الیہ راجعون.